لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي 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 وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيزا دين في القضاء. اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے اعتدی اعتدی اعتدی. آپ کو پتہ ہے کہ اعتدی کا مطلب ہوتا ہے عدت شمار کر لو، عدت شمار کر لو، عدت شمار کر لو. جب اس نے یہ 3 الفاظ کہہ دیے، 3 بار اس نے یہ لفظ کہہ دیا، تو اب اس مسئلے کی 4 صورتیں بن جائیں گی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان 3 الفاظ جو میں نے بولے ہیں، ان میں سے پہلے لفظ سے میں نے طلاق کی نیت کی ہے، اور اس کے بعد والے 2 الفاظ سے میں نے حیض کی نیت کی ہے. تو یہ پہلی صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق پہلے لفظ سے طلاق کی نیت کی، اور اس کے بعد والے جو 2 الفاظ ہیں ان سے حیض کی نیت کی ہے. یعنی کہ پہلے سے میں نے اس کو کہا کہ اعتدی تمہیں طلاق ہے، اور دوسرے اور تیسرے لفظ سے میں نے اس کو کہا کہ اب تم اپنی عدت پوری کر لو. اب اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی بات کو درست قرار دیا جائے گا. اور اس کی بات درست قرار دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ تم عدت شمار کر لو، تو اس لفظ کا معنی عدت بھی ہے، اس لیے کیونکہ لفظ کا معنی ایک عدت ہے اور دوسرا معنی طلاق ہے. لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے عدت والا معنی مراد لیا ہے، تو اس کی بات کرنا درست ہوگا، کیونکہ لفظ کے معنی میں سے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ عدت کے معنی پر دلالت کرے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے لفظ سے میں نے طلاق دی ہے، تو ظاہری سی بات ہے طلاق کے بعد وہ اپنی بیوی سے یہی کہے گا نا کہ اب تم اپنی عدت پوری کرو. تو کیونکہ اس کا بعد میں طلاق دینے کے بعد مرد اپنی بیوی سے یہی کہتا ہے، لہٰذا ظاہر حال بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو ظاہر حال بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور لفظ جو مراد لے رہا ہے، لفظ اس مراد کا احتمال بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، 2 وجوہات کی وجہ سے قضاءً ہم اس کی تصدیق کر دیں گے. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے لفظ سے تو میں نے طلاق کی نیت کی تھی، اور دوسرے 2 الفاظ سے میں نے کوئی نیت نہیں کی. تو اس صورت میں 3 طلاقیں واقع کر دی جائیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ پہلے لفظ سے میں نے طلاق کی نیت کی ہے، اور دوسرے اور تیسرے سے میں نے کوئی نیت نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی طلاق کے مذاکرے کے وقت اپنی بیوی کو کوئی ایسے الفاظ بولتا ہے جو الفاظ کنایتاً طلاق پر دلالت کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی نیت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مذاکرہ طلاق کی حالت تھی. اس وجہ سے مذاکرہ طلاق کی حالت ہونے کی وجہ سے، طلاق کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق ہی دی ہے. اب یہاں اس صورت میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے لفظ سے میں نے طلاق کی نیت کی تھی، اور دوسرے اور تیسرے لفظ سے میں نے کوئی نیت نہیں کی. اور یہ دونوں الفاظ الفاظ کنایا ہیں، اور جب الفاظ کنایا استعمال کیے جائیں اور بات طلاق کی چل رہی ہو، کیونکہ پہلے سے اس نے طلاق کی بات شروع کر دی ہے، تو یہ بات کون سی چل رہی ہے؟ طلاق کی بات چیت ہو رہی ہے، اور الفاظ کنائے والے بولے جا رہے ہیں. لہٰذا جب طلاق کی گفتگو ہو رہی ہو اور کنائے والے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اس وقت اس کی کوئی نیت ہو یا نہ ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے ان الفاظ کنایا سے. لہٰذا یہاں پر دوسرے اور تیسرے لفظ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی بیوی 3 طلاقوں کے ساتھ مطلقہ مخلصہ بن جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو
کسی لفظ سے 3 الفاظ بولیں اور کہتا ہے میں نے ان میں سے کسی ایک سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، تو اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیسرے لفظ سے میں نے طلاق کی نیت کی ہے اور پہلے 2 الفاظ سے میں نے طلاق کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور پہلے جو 2 الفاظ بولے ہیں وہ لغو ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں اور دوسری صورت بھی دیکھیں۔ دوسری صورت میں اس نے کہا تھا کہ میں نے پہلے اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے اور باقی دوسرا اور تیسرا جو لفظ ہے اس سے کوئی نیت نہیں کی۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے لفظ سے میں نے کوئی نیت نہیں کی، البتہ تیسرے لفظ سے میں نے طلاق کی نیت کی ہے۔ اس صورت میں 3 طلاقیں ہو رہی تھی اور اس صورت میں ایک طلاق ہو رہی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ چوتھی صورت میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیسرے لفظ سے طلاق کی نیت کی، یعنی جب پہلا اور دوسرا لفظ بولا اس وقت طلاق کا تذکرہ نہیں چل رہا تھا، جو کیونکہ طلاق کا تذکرہ نہیں چل رہا تھا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے 2 الفاظ سے طلاق کی نیت بھی نہیں کی، لہٰذا جب طلاق کا تذکرہ نہ چل رہا ہو اس وقت الفاظ کنایہ اگر بولے جائیں تو نیت کو دیکھا جاتا ہے، اگر نیت طلاق دینے کی نہ ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی، لہٰذا اس چوتھی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ جو 4 مقامات ہیں نا، ان 4 مقامات میں ہی خامن کی تصدیق کی جائے گی اس کی یمین، اس کی قسم کے ساتھ، یعنی کہ خامن کہتا ہے میری یہ نیت تھی، میری یہ نیت تھی، جو بھی وہ کہتا ہے تو اس کی نیت کو معتبر سمجھا جائے گا، لیکن اس سے قسم لی جائے گی کہ تم قسم اٹھا کر اللہ کا نام لے کر قسم کھاؤ، حلف لو کہ تمہاری یہی نیت تھی۔ اور کیونکہ اب اس کی جو نیت ہے وہ تو اس کے دل کے اندر ہے، عورت کو تو نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ جس کی جو امین ہوتا ہے اس کی بات معتبر ہوتی ہے اس کی قسم کے ساتھ ہی۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، وَإِن قَالَ لَهَا، اگر کوئی کہتا ہے اپنی بیوی سے اعتدی اعتدی اعتدی، اچھا جی، وقال، اور وہ کہتا ہے پہلی صورت، وقال، اور وہ کہتا ہے نویت بالاولی طلاقا، پہلے لفظ سے میں نے نیت کی تھی طلاق کی، وبالباقی حیزن، اور باقی سے میں نے نیت کی تھی حیض کی، دین فی القضاء، تو قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی، لأنہ، دو وجوہات ہیں، کیونکہ اس نے نیت کی ہے کلام کی حقیقت کی، وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُ امْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ مرد حکم دیا کرتا ہے اپنی بیوی کو عادتاً عدت گزارنے کا طلاق کے بعد، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ، لہذا ظاہر حال بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے لم انوی بالباقی شیئن، کہ میں دوسری جو 2 الفاظ ہیں ان سے میں نے کوئی نیت نہیں کی، فہیہ ثلاث، تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لأنہ، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے نیت کی ہے پہلے لفظ سے طلاق کی، لہٰذا یہ حالت ہو گئی طلاق کے مذاکرے کی حالت، لہٰذا بعد والی جو 2 باقی ہیں وہ بھی طلاق بن جائیں گی دلالت حال کی وجہ سے، فلا یصدق فی نفی نیتی، لہٰذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی نیت کی نفی میں۔ تیسری صورت، بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ کہتا ہے لم انوی بالکلی طلاق، میں نے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی، حیث لا یقع شیء، تو اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، لأنه لا ظاہر یکذبہ، اس لیے کہ ظاہر حال اس کی تکذیب نہیں کر رہا۔ چوتھی صورت، وہ بھی خلاف، اور اس صورت کے خلاف بھی جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیسرے لفظ سے طلاق کی نیت کی اور پہلے 2 سے کوئی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ حالت پہلے 2 الفاظ کے وقت جو حالت تھی وہ طلاق کے تذکرے کی حالت نہیں تھی، اور تمام مقامات میں خامن کی تصدیق کی جائے گی نیت کی نفی پر،
انما یصدق مع الیمین، اور اس کی یہ تصدیق قسم کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ وہ امین ہے خبر دینے میں اس چیز کی جو کہ اس کے دل میں ہے، لہذا بات امین کی معتبر ہوتی ہے، امانت دار کی بات معتبر ہوتی ہے اس کی قسم کے ساتھ۔ باب تفویض الطلاق، یہ باب جو ہے طلاق بیوی کے سپرد کر دینا، طلاق کا اختیار بیوی کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں تفویض، تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینا۔ طلاق سپرد کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خاوند صراحتاً کہہ دیتا ہے کہ میں طلاق کا حق تمہیں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، یہ صراحتاً بیوی کے سپرد کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ صراحتاً نہیں بلکہ کنایتاً اپنی بیوی کے سپرد کر دے طلاق کا، جیسے کہہ دے اختاری، اپنے آپ کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو کر لو، یا وہ کہہ دے کہ امرو کی بیدی کی، تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، جیسے تم چاہو کر لو۔ یہ ہو گئی کہ کنایتاً وہ طلاق کو بیوی کے حوالے کر رہا ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی، طلاق سپرد کرنے کی دو قسمیں ہو گئی، صراحتاً یا کنایتاً۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس باب میں، باب تفویض طلاق میں 3 فصلیں آئیں گی، اور ان میں سے پہلی فصل ہے فصل فی الاختیار، یہ فصل ہے بیوی کو اختیار دینے میں، یعنی کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہے، اور لفظ کون سا استعمال کرتا ہے؟ طلاق سپرد کرتا ہے، اور لفظ کون سا استعمال کرتا ہے؟ اختیار کا۔ تو یہ اختیار کا لفظ ہو یا امرو کی بیدی کا لفظ ہو، یہ دونوں الفاظ کنایتاً طلاق سپرد کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ایک لفظ آئے گا کہ میں، اگر تم اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، یہ صراحتاً طلاق بیوی کے سپرد کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو پہلے دو فصلیں جو ہوں گی وہ طلاق سپرد کر رہا ہے ان میں خاوند کنایتاً۔ بہرحال یہ پہلی جو فصل ہے اس میں اختیار والے جو الفاظ، اختیار سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ آئیں گے، ان کی تفصیلات یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ تو یہ فصل ہے اختیار کے بیان میں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے اختیاری، اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم، نیت کرتا ہے طلاق کی، یا وہ کہتا ہے طلیقی نفسہ کی۔ اب اس عورت کو کتنا اختیار ہوگا، کس وقت تک اس کے پاس یہ طلاق کا اختیار باقی رہے گا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بیوی مجلس سے اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر باہر چلی گئی، بازار چلی گئی، تو یہ مجلس سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی ہے۔ یا پھر ایسے ہوا کہ وہ مجلس سے اٹھ کر تو نہیں گئی، لیکن اس نے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہی کوئی اور کام شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر پہلے دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، بیوی نے موبائل پکڑا اور اپنے میسج وغیرہ، اپنی واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دی، یا کسی سے فون پر اپنی بہن سے بات کرنی شروع کر دی۔ یہ بیٹھی ہوئی اسی جگہ پر ہے لیکن اس نے کام کوئی دوسرا شروع کر دیا، تو اس صورت میں اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا، اور اب یہ اپنے خاوند نے جو اس کے سپرد کر دی تھی طلاق، وہ طلاق اس کے اب سپرد نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اپنا اختیار اب کھو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 3 دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کی کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو اختیار ہوتا ہے یہ مجلس تک ہوتا ہے، جب مجلس ختم ہو جائے تو اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل دوسری جو پیش کی وہ عقلی دلیل ہے کہ جب بھی کسی جب بھی کسی انسان کو کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے تو اس کو اس مجلس کے اندر اندر اس چیز کی ملکیت قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر میں آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے سے یہ موبائل خرید لو، میں آپ کو اتنے ہزار روپے میں یہ بیچ دوں گا، آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس اب قبول کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو جو آدمی کسی کو مالک بنا رہا ہے تو یہ مالک بننے کا جو اختیار ہوتا ہے، تملیکات جو ہوتی ہیں ان میں مجلس کے اندر اندر قبول کرنا شرط ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ بیوی نے قاعدے کے مطابق مجلس کے اندر اندر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تیسری دلیل عقلی یہ ہے کہ مجلس کے جتنے بھی لمحات ہوتے ہیں نا، وہ سارے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ہی لمحہ ہے۔ لہٰذا جب اس نے اپنی بیوی سے کہا اختاری، اپنے نفس کو اختیار کر لو، اور بیوی کہہ دیتی ہے 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی دوسرا کام شروع بھی نہیں کیا اور اٹھ کر بھی نہیں گئی، تو اس صورت میں بھی یعنی کہ وہ سارے لمحات ایک ہی ہوں گے، گویا کہ جس لمحے خامن نے اس کو کہا تھا اسی لمحے اس نے اس کو جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تمام لمحات ایک ہی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہ اسی لمحے میں جواب دے دے، ایک مجلس کے تمام لمحات ایسے ہی ہوتے ہیں گویا کہ ایک لمحہ ہے، لہٰذا جس لمحے خامن نے اس کو اختیار دیا ہے یہ اسی لمحے اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس کے بعد یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کر دی، یہاں پر انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ مجلس جو ہوتی ہے کبھی تو اٹھ کر بندہ چلا جاتا ہے اس جگہ سے، تب بھی مجلس طویل ہو جاتی ہے، کبھی اس جگہ سے اٹھ کر جاتا نہیں ہے بلکہ کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جھگڑ رہے تھے، آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جب خامن نے یہ بات کی تو بیوی نے خاموشی اختیار کر لی اور پاس کھانا رکھا ہوا تھا وہ کھانا کھانا شروع کر دیا، یا پھر اب یہ دونوں مجلسیں تبدیل ہو گئی، پہلی مجلس اور تھی، یہ مجلس اور ہے، تو کبھی تو تبدیلی حقیقتاً ہوتی ہے مجلس میں اور کبھی تبدیلی حکماً ہوتی ہے۔ حقیقتاً کا ہونے کا مطلب یہ اٹھ کر ہی چلی گئی، کسی اور جگہ جا کر بیٹھ گئی، اور حکماً ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا۔ تو دو صورتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ بیوی سے اختیار نکل جا، اس کے ہاتھ سے اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور ایک تیسری صورت بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ صرف مجلس سے اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے، ابھی نہ تو وہ کہیں اور گئی ہے نہ کوئی اور کام شروع کیا، صرف اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو جیسے ہی کھڑی ہوگی تو اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھڑا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو اپنے خامن کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اعراض کی نشانی ہے اس کا کھڑا ہونا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے خیار عقد اور خیار مجلس میں، چلیں یہ بعد میں کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ایک آدمی وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، جب کہا اپنی بیوی سے اختاری، ینوی بذالک الطلاق، وہ اس سے نیت کر رہا ہے طلاق کی، یا یہ مرد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے طلقی نفسکی، فلاحا، تو اب عورت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تک کہ وہ اس مجلس میں موجود ہے۔ فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ، اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی، او اخذت فی عمل آخر، کھڑی ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اٹھ کر کسی اور جگہ چلی گئی یا صرف کھڑی ہوئی، او قامت منہ، وہاں سے کھڑی ہو گئی، او اخذت فی عمل آخر، یا اس نے کوئی دوسرا کام شروع کر دیا، خرج الامر من یدہا، تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لأن المخیرات لہا، اس لیے کہ اس کو اختیار دیا گیا تھا مجلس کا، اور مجلس کا اختیار ہی تھا اس کے پاس، مجلس کے بعد اس کے پاس اختیار کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے باجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو اختیار ہوتا ہے وہ مجلس کے اندر محدود ہوتا ہے، مجلس کے اختتام کے بعد وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ولی انہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ
یہ مالک بنانا ہے، لِأَنَّهُ تملیک الفعل منها، اس لیے کہ یہ فعل اس کو مالک بنانے کے لیے ہے، اور تملیکات تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے مجلس میں، جیسا کہ خرید و فروخت میں ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کیونکہ مجلس کے تمام لمحات ان کا اعتبار کیا جاتا ہے ایک ہی لمحے کے ساتھ، مگر یہ کہ مجلس تبدیل ہو جاتی ہے کبھی مجلس سے چلے جانے کے ساتھ، اور کبھی کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کے ساتھ، اس لیے کہ کھانے کی مجلس اور مناظرے کی مجلس الگ الگ ہے۔ وہ مجلس القتال غیرہما، اور قتال کی جو مجلس ہے وہ ان دونوں مجلسوں کے علاوہ ہے۔ تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے تو مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا، اور اس کا اختیار ختم ہو جائے گا صرف کھڑے ہونے سے ہی، اس لیے کہ اس کا کھڑا ہونا دلیل ہے اس کے اعراض کی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ خیار عقد اور خیار مجلس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ خیار عقد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ قدوری شریف میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ بے صرف اور بے سلم۔ بے صرف کس کو کہتے ہیں؟ بے صرف یہ ہوتا ہے کہ سونے کی چاندی کے بدلے میں بے کرنا، کہ مثال کے طور پر آپ کسی دکان پر جا کر سونا خریدتی ہیں اور اس کے بدلے میں ثمن کے طور پر، قیمت کے طور پر آپ چاندی ادا کرتی ہیں، یا پھر اس کے الٹ ہے کہ چاندی خریدتی ہیں اور قیمت کے طور پر، ثمن کے طور پر آپ سونا ادا کرتی ہیں۔ اور یہ تو ہو گئی بے صرف کہ ثمن کے بدلے میں سونا چاندی کا آپس میں تبادلہ کرنا۔ اور ایک ہوتی ہے بے سلم۔ بے سلم یہ ہوتی ہے کہ ایک کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اب اس نے کھیتی باڑی کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے گاؤں میں 10 آدمیوں سے کہتا ہے کہ جی میں کھیتی لگانا چاہتا ہوں گندم، اور جو ہے نا آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں، جب گندم کی فصل ہوگی تو کٹائی وغیرہ کے بعد آپ کو 10,000 کی گندم، اتنی قیمت کی جو گندم ہوگی وہ آپ کو میں دے دوں گا۔ تو یعنی ایڈوانس ان سے قیمت وصول کر رہا ہے، اور مبی جو ہے جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں گندم، وہ ان کو بعد میں ملے گی، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ملے گی۔ تو یہ ہوتی ہے بے سلم۔ اور بے سلم اور بے صرف ان دونوں کا اصول اور قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ ان کی جو رقم ہے، ان کا جو ثمن ہوتا ہے وہ مجلس کے اندر اندر وصول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ اچھا مجلس یہ جو ہوتا ہے نا، اس میں خیار عقد ہوتا ہے، اور بیوی کو جو اختیار ملا تھا وہ خیار مجلس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان میں خیار مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو خیار عقد ملا ہے، یعنی کہ اگر یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ تجارت کی، معاملات طے کیے، اور دونوں اکٹھے اٹھ کر باہر آئے، اور اس نے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ میرے دفتر میں آ جائیں، میرے پیسے وہاں پر ہیں، میں آپ کو وہاں سے نکال کر دے دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ضروری یہ تھا کہ یہ پیسے اسی وقت دیتا، لیکن اس وقت نہیں ہے تو یہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں جدا نہ ہوں۔ اگر ایک کہتا ہے کہ کل لے لینا یار، تو یہ ان کا عقد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خیار عقد ہے۔ خیار عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے پہلے قیمت کی وصولی ضروری ہے، لہذا اگر یہ اٹھ کر دونوں چل پڑتے ہیں تو دونوں جدا نہیں ہوئے، لہٰذا ان کا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا وہ برقرار ہے۔ لیکن خیار مجلس جو بیوی کو ملا تھا اس میں فرق ہے، وہ جیسے ہی بیوی اٹھ کر جاتی ہے اس میں فراق شرط نہیں ہے، اس کے اختیار کے ختم ہونے کے لیے، بیوی کے اختیار کے ختم ہونے کے لیے مجلس سے جدا ہونا، خامند سے جدا ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی کھڑی ہوگی خامند اگرچہ وہاں موجود ہو تو طلاق کا اختیار اس کے پاس سے نکل جائے گا۔ لیکن یہاں پر بے صرف اور بے سلم میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر اگر ایک آدمی کھڑا بھی ہو جائے اور دوسرے کو وہ کہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ آ جائیں اور آ کر میرے دفتر سے قیمت وصول کر لیں،
اور دونوں ساتھ چل پڑتے ہیں تو اب مجلس تبدیل ہو گئی، پہلے بیٹھے ہوئے تھے اب چل رہے ہیں، اب باہر نکل گئے ہیں، اگرچہ مجلس تبدیل ہو گئی لیکن یہ خیار عقد ہے، اور خیار عقد اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے. یہی بتا رہے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں بخلاف صرف وسلم، بخلاف صرف اور سلم کے، اس لیے کہ یہاں پر مفسد جو ہے وہ افتراق ہے بغیر قبضے کے، بغیر قبضے کے الگ ہو جانا، اس سے بے صرف اور بے سلم میں فساد پیدا ہوتا ہے. پھر ضروری ہے، اچھا کہتے ہیں کہ جو خاوند اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے نا اختاری، تو اس میں طلاق کی نیت اگر کرے گا تو پھر اس میں چند شرائط آئیں گی. ایک شرط تو یہ آ گئی کہ طلاق کی نیت ہو خاوند کی، یہ نہ اس کی نیت کوئی اور ہو اور بیوی کہہ دے جی تمہاری طلاق کی نیت تھی لہٰذا مجھے طلاق ہوگی. تو کہتے ہیں نیت کا ہونا، طلاق کی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس لفظ میں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں. دیکھیں لابد من النیت ثم لابد من النیہ، لہٰذا ضروری ہے نیت کا ہونا اختاری کے قول میں، اس لیے کہ یہ قول احتمال رکھتا ہے اختیار عورت میں ہو، وَيَحْتَمِلُ تَخْيِيرَهَا، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ عورت کو اختیار دے رہا ہو کسی دوسرے تصرف میں. اچھا یہ تو ہو گیا اختیاری کے بارے میں بات ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اگر عورت نے کہہ دیا کہ اخترت نفسی، میں نے تو اپنے آپ کو اختیار کر لیا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم قیاس کو دیکھیں تو قیاس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، کیونکہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ اپنے آپ کو طلاق دے بھی دیتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے. قیاس یہی کہتا ہے اگرچہ خاوند نے طلاق کی نیت ہی کیوں نہ کی ہو. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اختاری کے لفظ سے تو خاوند بھی طلاق نہیں دے سکتا. اختاری وہ کہے جی اختاری، اور کہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے، ایک کہ طلاق کا اختیار دیا ہے، اختیار تو دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ اختاری کے لفظ سے میں نے اس کو طلاق دی ہے، تو اختاری کے لفظ سے طلاق خاوند نہیں دے سکتا. تو جب خاوند طلاق نہیں دے سکتا تو بیوی جو کہ طلاق دینے میں اس کے نائب ہے وہ کیسے طلاق دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب اصل اس لفظ سے طلاق نہیں دے سکتا تو بیوی اس لفظ سے طلاق نہیں دے سکتی، لہٰذا قیاس تو یہی کہتا ہے کہ اس صورت میں بیوی کو طلاق نہ ہو. لیکن اجماع صحابہ اس بات پر ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے اس طرح کہہ دیتا ہے تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عورت کو اپنے قائم مقام قرار دیا ہے، لہٰذا عورت اس کے قائم مقام ہوگی اور اپنے اوپر طلاق کا حکم واقع کرنا چاہے تو واقع کر سکتی ہے. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق بائنہ کیوں ہوتی ہے؟ اس سے طلاق رجی بھی تو ہو سکتی ہے نا، آپ طلاق بائنہ کا حکم کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب عورت کہتی ہے اخترت نفسی، میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا ہے یا میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی ذات کو خاوند سے الگ کر کے اپنی ذات کو خاص کر لیتی ہے اپنے ساتھ ہی، اور یعنی کہ خاوند سے بالکل برات کا اظہار ہو جاتا ہے. جب بالکل برات کا اظہار ہو گیا تو یہ تو طلاق بائنہ میں ہوتا ہے. طلاق رجی میں تو بالکل الگ نہیں ہوتے نا، رجوع کا اختیار رہتا ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ اخترت نفسی، میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے خاوند کی قید سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر کے اپنے ذات کو اپنے ساتھ خاص کر کے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. دیکھیے اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر خاوند کہے کہ میں نے اختاری کے لفظ سے 3 کی نیت کی تھی اور عورت نے اخترتو کہہ دیا، عورت نے ایک بار اخترتو کہہ دیا اور خاوند اب کہہ رہا ہے میں نے اس سے 3 طلاقوں کی نیت کی تھی، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ
اس لفظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اس کی وجہ یہ انہوں نے بیان کی کیونکہ بینونت میں اقسام ہوتی ہیں. ایک بینونت ہوتی اعلیٰ قسم کی، ایک ادنا، ایک متوسط. دیکھیے، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ، اگر عورت اختیار کر لیتی ہے اپنی ذات کو اپنے قول اختیار، خامند کے قول اختیاری کے بعد، کانت واحدتاً بائنتاً، تو عورت کو ایک طلاق ہوگی، اور وہ ایک کیسی ہوگی؟ طلاق بائنہ ہوگی. والقیاس، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یقع بہذا شیء، کہ کچھ بھی واقع نہ ہو اگرچہ خاوند طلاق کی نیت کرے. تو درست کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ لا یملک الایقاع بہذا اللفظ، مرد مالک نہیں ہے طلاق دینے کا اس لفظ کے ساتھ. لہذا جب خود مالک نہیں ہے تو وہ اس بات کا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کو یہ بات سپرد کرے. الا ان استحسناہ، مگر ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے استحساناً، کیونکہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. وَلِأَنَّهُ بِسَبِيلِ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا، اور اس لیے کہ اس کے پاس اس بات کا راستہ اور اس بات کا اختیار موجود ہے کہ اچھا، لِأَنَّ اختیار وَلِأَنَّهُ بِسَبِيلِ، اس لیے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ان یستدیم نکاحها او یفارقها، کہ وہ عورت کے نکاح کو برقرار رکھے یا اس کو جدا کر دے. فیملک اقامتها، لہذا وہ جب اس کے پاس یہ دونوں اختیار ہیں، نکاح کو باقی رکھنے کا اور نکاح کو ختم کرنے کا اختیار خاوند کے پاس ہے، لہٰذا اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ اقامتہ مقام نفسی ہی، کہ وہ کسی غیر کو قائم مقام کر دے فی حق ھذا الحکم، اس حکم کے حق میں. ثم الواقع بها بائن، پھر اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی. ثم الواقع بها بائن، پھر اس سے طلاق جو ہوگی وہ بائنہ ہوگی. لأن اختیارها نفسها، اس لیے کہ اس کا اختیار کر لینا اپنے آپ کو عورت کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے خاص کر لیا اپنی ذات کو اپنے ساتھ، اور یہ طلاق بائنہ میں ہوتا ہے. اور تین طلاقیں نہیں، ولا یکون ثلاثا، اور تین طلاقیں اس لفظ سے واقع نہیں ہوتی اگرچہ خاوند نے نیت تین کی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیار میں اقسام نہیں ہوتی بخلاف ابانت کے لفظ کے، کیونکہ بینونت میں اقسام ہوتی ہیں. ولا بد من ذکر النفس، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اختیار کے لفظ سے طلاق واقع کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اختیار کے لفظ کے ساتھ خاوند نفس کا لفظ بھی استعمال کرے. مثلا کہے اختاری نفس کی، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو کہ نفس کے قائم مقام ہو. مثلا کہے اختاری اختیارتن، یا کہے اختاری تطلیقتن. تو ایسا کوئی لفظ استعمال کرے، نفس کا لفظ، یا اختیار کا لفظ، یا پھر تطلیق کا لفظ، جس سے پتہ چلے کہ یہ اختیار سے کہنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ اختاری صرف کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ہمیں کیا پتہ کہ وہ کس چیز کا اختیار دے رہا ہے. تو یہ تین الفاظ کا تذکرہ بنیادی طور پر ایک لفظ ہے، اور اس کے قائم مقام دو الفاظ ہیں، اختیارتاً اور تطلیقتاً. اور خاوند کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. خاوند اپنے کلام میں ذکر کر دے یا بیوی اپنے کلام میں ذکر کر دے. خاوند نے ذکر نہیں کیا تو بیوی کہہ دے کہ اخترت نفسی، میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا. بہرحال دونوں کے کلام میں سے کسی ایک کلام میں
اختیار کا لفظ، اختیار کا کلمہ ہونا ضروری ہے، اور اگر دونوں کے کلام میں اختیار کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا کلام جو ہے نا وہ مبہم ہے۔ خاوند کہتا ہے اختیاری، اپنے آپ کو اختیار کر لو، بیوی بھی کہہ دیتی ہے اختر تو، میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا۔ اب دونوں کا کلام مبہم ہے، اور مبہم، جب دونوں کا کلام مبہم ہے تو مبہم کلام پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اگر بیوی کہہ دیتی ہے اس کے جواب میں اخترت نفسی، اس صورت میں خامد کا جو کلام مبہم تھا بیوی کے کلام نے آ کر اس کی تفسیر کر دی، اب اس تفسیر کی وجہ سے ہم حکم لگا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر انہوں نے تین چار مسائل ایسے ہی بیان کرنے کہ خامد نے کہا یا بیوی نے کہا یا دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا، تو یہ باتیں آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہیں۔ اس کو دیکھ لیجئے ترجمے کو۔ ولا بد من ذکر نفسی، ضروری ہے کہ نفس کا ذکر کرے خاوند اپنے کلام میں یا عورت اپنے کلام میں، حتیٰ کہ اگر کہتا ہے خاوند اپنی بیوی سے اختاری، وقالت، پھر عورت جواب میں کہتی ہے قد اخترتو، میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، تو یہ کلام باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ بات بالاجماع معروف ہے۔ اختیار کا لفظ تو کیا میاں بیوی کہہ ہی دیتے ہیں۔ وہ ہوا فی المفسر، اور یہ جو دو الفاظ ہیں خامد کا کلام اور بیوی کا کلام، یہ اس کی تفسیر کی جا رہی ہے دو جانبوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ ولی ان المبہم لا یصلح تفسیرا للمبہم، جب دونوں کلام مبہم ہوں گے تو یہ مبہم جو ہے وہ مبہم کی تفسیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا ابہام کے ساتھ ہم کسی معنی کو متعین بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب خامین نے کہا نفس کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثال اگر کہتا ہے خامین اختاری نفس کی، اپنے نفس کو اختیار کر لو، عورت نے کہا اختر تو، میں نے اختیار کیا۔ اب دیکھیں خامین نے تو نفس کا لفظ استعمال کیا، عورت نے نہیں استعمال کیا، تو اس صورت میں طلاق بائنہ، ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ خامین کا کلام تفسیر، خامد کا کلام جو ہے وہ عورت کے کلام کی تفسیر کر رہا ہے، اور عورت کا کلام خامد کے کلام کے جواب میں آیا ہے، اور جو جواب ہوتا ہے فیتضمن اعادتہ، جواب متضمن ہوتا ہے سوال کو۔ وکذا لو قال، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ خامد نے نفس کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اختاری اختیارتن، تو فقالت اخترتو، عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تا ہے نا آخر میں اختیارتن، تا جو ہے یہ تا، یہ ہا ہوتی ہے، جب وقف کرتے ہیں نا ہم تو یہ بن جاتا ہے اختاری اختیارہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں عائشہ کا مثلا لفظ ہے، اب عائشہ کے آخر میں تا آتی ہے، گول تا آتی ہے، جیسے یہاں پر اختیارتن کے آخر میں، تو اصل لفظ کیا عائشتن، لیکن جب ہم وقف کریں گے عائشہ کہیں گے۔ اسی طرح طلحہ کا لفظ ہے، اس کے آخر میں بھی ایسے ہی تا آتی ہے، اور اسی طرح حمزہ، حمزہ تن ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو حمزہ، تا کو کیا کر دیتے ہیں، ہا بنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو تا ہوتی ہے نا جو ہا بن جاتی ہے وقف کے وقت، یہ وحدت پر دلالت کرتی ہے، اتحاد پر دلالت کرتی ہے، لہذا اختیارتن کا مطلب یہ ہوگا کہ اختاری مرتن، کہ تو اپنے آپ کو ایک بار اختیار کر لے، گویا کہ یہ لفظ طلاق کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، یہی بتا رہے ہیں۔ دیکھیے وَكَذَا لَوْ